إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمين أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي رواه مسلم وجاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں، پھر 2 روایتیں جو بخاری اور مسلم میں بھی ہیں آپ حضرات کے گوشگزار کی ہیں، انہی کے تناظر میں کچھ باتیں رمضان کے اسباب کے عنوان سے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، ہمارا آپ کا اور ساری مخلوقات کا رازق، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو میرے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، آپ جانتے ہوں گے کہ شریعت اسلامیہ نے
جتنی بھی ایکٹیویٹیز بندوں کے لیے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو متعین کی ہیں بطور عبادت کے، ان تمام ایکٹیویٹیز اور عبادتوں کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ مقصد تقویٰ ہے۔ اور آپ غور کریں، تقویٰ اتنا اہم ہے کہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو یا کوئی عبادت اگر تقویٰ سے خالی ہے تو وہ عبادت نہیں عادت بن جاتی ہے، وہ عبادت نہیں بلکہ رسم کہلاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عبادت تقوی سے خالی ہے تو وہ بندے کے حق میں مصیبت کا، ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آپ سورہ ماعون کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون میں کچھ نمازیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے نماز کو اللہ پسند فرماتا ہے، نماز اللہ رب العالمین کی محبوب عبادت ہے، نماز کا حکم بندہ مومن اور مومنہ پر فرض ہے، پھر اللہ نے ویل کا ورڈ کیوں مصلیوں کے لیے رکھا ہے؟ نمازیوں کے لیے، سب نمازی نہیں ہیں، اللہ نے آگے تخصیص بیان کی ہے کہ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی نمازیں تقویٰ سے خالی ہیں، یہی مراد ہے۔ الذین یراؤون، جو نمازیں تو پڑھتے ہیں تقویٰ داخل نہیں ہے، مقصد ریاکاری دکھاوا ہے، تو ایسے نمازیوں کی نماز بھی ہلاکت کا باعث اور سبب ہے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر وہ تقویٰ سے خالی ہیں تو وہ بجائے فائدہ مند ہونے کے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک مثال ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں، اپنے مجلس میں صحابہ کرام کی مجلس تھی، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو تم بتاؤ ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ یصلی لرجل او یصوم لہ او یتصدق لہ او هو یشرک، ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، صدقہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، کیا وہ شرک کر رہا ہے؟ تو مجلس میں صحابہ کرام دیگر خاموش ہو گئے، تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد الرسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے سنا ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اہم عبادات ہیں، لیکن چونکہ مقصد اور مراد دکھاوا، ریاکاری، نمو، شہرت اگر داخل ہو جائے تو وہ اہم عبادتیں بھی بندے کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں، جس کو بالفاظ دیگر خطبہ مسنونہ بھی کہہ سکتے ہیں، 3 آیت کریمہ آپ ضرور پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، جمعہ میں خطبہ جو ہے خطیب حضرات ضرور پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھیں یا 3 آیتیں پڑھیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تینوں آیتیں آپ مطالعہ کریں اس کی گہرائی کا، تو آپ کو تینوں آیتوں میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ بتایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا بتایا ہے؟ تقویٰ۔ آیت پہلی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تقویٰ۔ دوسری آیت
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، یہاں تک پہلی آیت میں مومنوں، دوسری آیت میں انسانوں، اے انسانوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے اس پروردگار سے تقوی اختیار کرو، ڈرو، جس نے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کی جوڑی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا علیہ السلام، اور اس کے بعد یہ دنیا پھیلا۔ تیسری آیت کا مطالعہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور بہترین صحیح درست بات کہو۔ اس کا فائدہ اللہ نے نقل کیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تینوں آیتیں تقوی پر مشتمل ہے، تقوی کی تعلیم اور ترغیب ہے۔ یہ تقوی ہے کیا؟ جو روزے کا پہلا سبق ہے، روزے کا اہم سبق ہے، رمضان المبارک کا پہلا اور اہم درس تقوی ہے۔ آپ نے بارہا ہر ہفتے میں جمعہ سے رمضان المبارک سے پہلے، بیچ میں، درمیان، آخر تک آپ نے بارہا یہ آیت سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، تم تقوی اختیار کرو، یہ مقصد اللہ نے روزے کے پیچھے پنہا رکھا ہے۔ اب اگر ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، تقوی نہیں ہے تو اس کا روزہ فیل، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تقوی نہیں ہے تو اس کی نماز فیل، ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ فیل، حج کرنے پہنچ رہا ہے، عمرہ کرنے پہنچ رہا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو اس کا حج اور عمرہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ نے روزے کے تعلق سے کہا لعلکم تتقون۔ تقوی یہ دو مصدر سے آتا ہے، ایک مصدر تقیّقی سے ہے جس کے معنی بچنا ہوتا ہے، اور ایک وقایہ سے آتا ہے۔ وقایہ کا معنی ہوتا ہے حفاظت، جیسے عربی میں ہیلمٹ کو وقایہ کہا جاتا ہے، ہیلمٹ کو عربی میں وقایہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وقایہ آدمی کو حادثے کے موقع پر جو ہے اس کے سر کی، جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اس کو وقایہ کہا جاتا ہے، بچاؤ کا ذریعہ، آلہ، سر کی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ تقوی کا معنی ہے آدمی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے، یہاں تک کہ جو جائز خواہشات ہے اور ان جائز خواہشات کو بھی جو ہے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک روک کر رکھے، اس سے بچے، احتراز کرے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ آپ غور کریں، تقوی کا معنی ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا، امت نہیں سمجھ رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیا سمجھا تھا ہمارے اسلاف نے؟ دو تین باتیں اشارتاً بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی جو ان کے غلام تھے آ کر کچھ سامان بطور ہدیہ کے پیش کرتے ہیں کھانے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ایک نوالا کھا لیتے ہیں اور ایک دوسرا نوالا اٹھا کر چباتے ہیں۔ اتنے میں وہ آدمی کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ میرے آقا، آپ کو معلوم ہے یہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے یا کھا رہے ہیں کس بیس سے آیا ہے؟ قربان جائے ہمارے اسلاف۔ آج ہمارے درمیان امت پر غور کریں، اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے کہ نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ حق و باطل کی تمیز ہے، نہ سچ و جھوٹ کا پیمانہ ہے، بس کسی طرح سے آیا جائے، جمع کیا جائے، سمیٹا جائے۔ دیکھ لیجیے رمضان المبارک ہے، کتنا برکت کا دن ہے، امت اس میں بھی اللہ کو بھول کر جو ہے قدم اٹھاتی ہے۔ اب رمضان ہے، برکت ہے، تو برکت کے بعد کچھ زیادہ ہی برکت سمیٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 10 کی چیز 100 اور 50، وقت کم ہوتا ہے، عصر کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے، بھائی 50 والی 100 میں لے لیں، کیا کریں؟ سامنے والا بھی سوچتا ہے بہت موقع ہے، اس کے بعد یہ مہینہ چلا جائے گا، موقع ختم ہو جائے گا، پھر سمیٹ نہیں سکتا، پھر غضب نہیں کر سکتا۔ یہ امت کا حال ہے، نعوذ باللہ۔
برکت کا ہے. اگر آدمی یہ سوچے کہ 50 کی میں 60 بھیجوں، اللہ اس 10 میں اتنی برکت دے دے گا کہ 50 کے 100 میں 50 میں اتنی برکت نہیں ہوگی. یہ برکت ہے. ایسا نہیں کہ برکت کا معنی بس سمیٹا جائے. ہمارے اسلاف میں بہت احتیاط ہوا کرتا تھا. حضرت بکر صدیق سے کہتا ہے جانتے ہو کیا معاملہ ہے، کیسے آیا یہ؟ بولے کیسے؟ فکر مند ہو گئے. ایک نوالا اندر جا چکا تھا، دوسرا نوالا چبا رہے تو رک جاتے. بولے کیسے؟ کہا تکہنت مرتن، میں نے ایک مرتبہ جو ہے کسی کی کہانت کی تھی. کہانت جانتے ہیں؟ جس کی شریعت میں ممانعت ہے. یعنی ایک آدمی جائے کاہن کے پاس، عراف کے پاس، نجومی کے پاس، وہ جو آج کل کمپیوٹر آ گیا ہے اس کے پاس، اور کمپیوٹر جو ہے کچھ نسیں بتا کر، کچھ ہتھیلی پر، کچھ اس طرح سے، اور آگے کل کی باتیں بتانے والے. چاہے کمپیوٹر ہو یا آدمی ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کاہن کہانا کہا جاتا ہے. تو چنانچہ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی کہ تمہیں ایسا ایسا فائدہ ہو جائے گا، جبکہ میں جانتا نہیں تھا. اور اس نے جو ہے وہ کہانت کے بدلے میں کچھ پیسہ دیا تھا، وہی پیسے کا لا کر تمہیں دیا ہو. یہ سننا تھا ہمارے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق کا. جیسے ہی یہ سنتے تھے پہلا لقمہ جو منہ میں نکال کر پھینکتے تھے، کیونکہ حرام ہے. کہانت کی پگار حرام، کہانت کا پیسہ حرام، تو اس سے آنے والی چیزیں بھی حرام. لوگ پیسہ کہتے ہیں حرام ہے، لیکن چیز جو آ رہی ہے وہ معاشرے سے لا رہے حلال حرام تھوڑی ہے. لوگ جواز کا فتویٰ نکالتے ہیں، نعوذ باللہ. خیر فوراً لقمہ نکال کے پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد زور سے منہ میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں جو پیٹ میں گیا ہوا ہے قے کر کے باہر نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے غلام سن لے، تیری کہانت باہر آ گئی. یہ لے، تو نے کہانت کی تھی، تو مجھے حرام کھلاتا تھا، تیرا حرام بھی باہر، اندر والا بھی باہر. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ تقویٰ تھا. دوسری بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، امام بخاری رحمہ اللہ کا نے جو واقعہ نقل کیا ہے بخاری کا، بنی اسرائیل کا واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، اسرائیلی روایات کے تعلق سے ذہن نشین رہے، وہ روایتیں قبول کی جائے گی جو شریعت کے عین موافق اور مطابق ہے. یہ اصول ہے. اور جو روایتیں شریعت کے مخالف ہوں وہ روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی. اب ایسی اسرائیلی روایت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، جو بخاری اور مسلم یا دیگر کتابوں میں صحیح سند سے آئی ہو، اس کو بالکل تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں. ایک مولوی کھڑے ہو کے اسرائیلی روایت بیان کرے، روئے دھوئے تو امت تباہ ہو رہی ہے. کتنے بھی روئے دھوئیں، بات اگر اسرائیلی ہے اور شریعت کے خلاف جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، ختم. کیونکہ پیمانہ شریعت بتایا گیا ہے. تو خیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ. آپ نے بارہا سنا ہوگا، نکتتاً بتا دوں بس اشارتاً. 3 آدمی ایک غار میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس میں تینوں نے کہا. کیوں کہا؟ آج امت غور کر لے ہوئے، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی ظاہری سبب ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی امت کے اکثر و بیشتر کا یہ معاملہ ہے کہ اس کو پیر، فقیر اور مرشد اور فلاں یاد آتا ہے. نعوذ باللہ. ایسے نازک مرحلے کو تو اللہ یاد آنا چاہیے. امت کی بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ایسے موڑ پر بجائے اللہ کے دیگر یاد آتا. یہ 3 ایسی جگہ پھنسے ہوئے تھے. اب ان کو سمجھ میں آ گیا تھا دنیاوی سبب ختم ہو گئے، کیونکہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں تھا غار میں پھنستے ہوئے. آندھی طوفان میں غار میں گئے، غار کا تودا آ کے بند ہو گیا، پریشان ہو گئے. تو تینوں آپس میں کہتے ہیں لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله لصالح اعمالكم. اب اس مصیبت سے، اس غار سے ہم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. بہت تفصیلی بات ہے، تفصیلی روایت ہے. اس میں سے ایک شخص جس نے اپنی چچا زاد بہن کو دعوت زنا دی تھی، اس نے جو ہے انکار کر دیا تھا. 61 سالی کے عالم میں بطور مجبوری کے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور طے ہو جاتا ہے 120 دینار پہ. آخر مرحلے میں رونے لگتی ہے. تو کہتی ہے ابھی کیوں رو رہی ہو؟ میں تو صاحب مال ہوں، اتنا اللہ نے مجھے نوازا ہے، تو پیک ہے، مضبوط ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، اب کیوں رہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں.
اللہ سے خوف کھاتی ہوں، اسی لیے رونا آ رہا ہے، کیوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ ہر بندے مومن اور مومنہ کو ایسے مرحلے میں غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے، اشارتاً کہتی ہے وہ کہ اللہ اے بندے لا تحفظ خاتم الا بحق، مہر کو بغیر حق کے مت توڑنا، یہ حوالہ دے دیتی ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کو کہتا ہے میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، اللہ کے ڈر سے ترک کرتا ہوں، یہ دینار لے لے، یہ سکے لے لے، لیکن یاد رہے تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے۔ ففرج عنہ، اللہ روایت میں آتا ہے تھوڑا سا غار کھلتا ہے۔ تینوں ایسے ہی دعا کرتے اپنے صالح عمل سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کسی مشکل میں ہو تو اس کو کسی صالح آدمی سے جو باحیات ہو دعا کرانا چاہیے، یا اپنے صالح اعمال کا اللہ کا حوالہ دینا چاہیے۔ اللہ اگر میں نے خالص سے تیرے لیے کیا تو نجات دے، مجھ کو مشکل سے بچا لے، مجھے آفات میں مت ڈال، اے اللہ تیری رحمت مجھ پر نازل کر۔ یہ معاملہ ہے، یہ طریقہ ہے، اور تقوی والا معاملہ ہو تو بڑا اہم ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 قسموں کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسموں کے لوگ، 7 قسموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ 7 لوگ ہوں گے، 7,000 لاکھ سب جتنے بھی اس درجے پہ ہوں گے، جتنی بھی ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، لیکن وہ 7 قسموں کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے، جو سورج ہے 1.25 نیزے پر آ جائے گا، اتنی گرمی ہوگی کہ یہ لوگ اپنے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، یہاں تک کوئی پورا پسینے میں شراب و ڈوبا ہوگا۔ اس کنڈیشن میں، اس ہلاکت کے وقت میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں 7 بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے، 7 قسمت۔ اب کوشش یہ کیجئے، انشاءاللہ کسی موقع بتاؤں گا 7 کون سے لوگ ہیں وہ، کوشش کیجئے کہ ہر بندہ مومن و مومنہ ان 7 لوگوں میں اپنے آپ کو بھی حصہ دار بنائے۔ اس میں سے ایک قسم جو میں اپنے مقصد کی طرف اشارتاً بتا دوں، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ صَاحِبُ مَالٍ وَجَمَالٍ، صاحب حسب و جمال، ایک وہ بندہ ہوگا جسے کسی صاحب مال، صاحب حسب و نسب، آپ جانتے ہیں صاحب حسب یعنی ایسی خاتون جس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو، بڑا مقام و مرتبہ۔ ایک واقعہ آپ نے سنا، ایک ایسا آدمی جس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، خاتون نے اس کو اللہ کی یاد دلائی، اللہ کی ڈر سے اس نے جو ہے راستہ اختیار کر لیا، بدل دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک خاتون ایسی جو صاحب مال و جمال ہے، صاحب مال و جمال سے معنی کیا معلوم، بڑی مالدار ہے اور صاحب حسب و نسب ہے۔ جب کوئی خاتون ایسی ہو جو صاحب حسب و نسب ہو تو دیگروں کی وہاں تک کہ رسائی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بڑی جو ہے آج ہمارے معاشرے میں لے کوئی بڑی خاتون ہے جو ٹائکون ہو کسی قسم کی، یا جو ہے سیاست میں کوئی بڑے عہدے پر ہو، یا کسی بھی قسم کے بڑے عہدوں پر، تو وہاں پر عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیں، صاحب حسب و نسب، ذات و جمال و صاحب و نسب، صرف صاحب حسب و نسب نہیں کہ بہت مال والی بڑا اسٹیٹس ہے، لیکن خوبصورت بھی ہے، اور اس نے دعوت زنا کسی آدمی کو دی، اور اس نے ان تمام مراحل کو دیکھتے ہوئے بھی کہا انی اخاف اللہ۔ سب ٹھیک ہے، تو صاحب جمال ہے، مال ہے، حسب نسب والی ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، پہرے دار ہیں، بڑے سے محل میں تو رہتی ہے، میں آؤں بھی تو کوئی دیکھے گا نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد بھی بندہ اللہ سے ڈر سے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری دنیا داری سے نہیں، اللہ کا میرے اندر خوف ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم ہوگی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی، یہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، چھوٹی سی روایت کا ٹکڑا ہے یہ، کہ جو ہے روزہ ڈھال ہے۔ اگر آدمی غور کرے اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچا سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، بہت سی برائی سے بچ جائے گا۔ جیسے کہ آدمی ہے
گالی گلوچ کی عادت ہے، نہیں چھوٹتی ہے، وہ روزہ رکھ لے ہوئے گالی گلوچ چھوٹ جائے. ایک آدمی ہے فلم بینی کی عادت ہے، نہیں چھوٹتی ہے، روزہ رکھ لے ہوئے چھوٹ جائے گی. ایسی جتنی بھی برائیاں ہیں اگر آدمی اس کو چھوڑنا چاہے تو روزہ رکھ لے ہوئے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے. ایک مرتبہ آپ نے نکاح کے تعلق سے کہا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان کی قوم، اے نوجوان لوگوں، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، دونوں سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، یعنی جو صاحب حیثیت ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے، جو ہے بالغ ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے اگر طاقت و قوت ہے. اس میں تفصیل ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے، یعنی جو ہے کام نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یا دیگر وجوہات ہیں، بس مشکل ہے لیکن جوانی کا عالم ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم اور ترغیب دی ہے. کیا دی ہے؟ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر چاہیے کہ روزہ رکھے. وقت ہو گیا ہے، نکاح کا نہیں کر پا رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ترغیب بتائی، کیا ترتیب بتائی کہ ایسے بندے کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. اور میں نے بتایا تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ کے معنی ہی بچنا، احتراز کرنا اور ڈھال کے طور پر استعمال. آپ غور کریں کتنی اہمیت ہے، کافی تفصیلی بات ہے جو روزہ ہمیں سبق دیتا ہے تقوی کا، اس کی تفصیل ہے. اشارتاً بتا دو ہمارے اسلاف میں کتنا تقوی پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت نافع مولا حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی عبداللہ ابن عمر کے جو غلام تھے وہ ساتھ میں تھے اور قافلہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا. چنانچہ جو ہے ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رمضان المبارک کے ایام نہیں تھے، عام دن تھے. پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد سفرہ بچھا. سفرہ کے معنی جو عرب جا چکے ہیں یا جانتے ہوں گے وہ جانتے ہیں، سفرہ کے معنی ہوتا ہے دسترخوان. اب دسترخوان پہ جو بھی ان کے پاس زیادہ سفر تھا وہ سب رکھا گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا. اتنے میں چونکہ ایریا پہاڑی تھا اور دھوپ بڑی تیز تھی، تمازت بہت تھی، اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر کی نگاہ پڑتی ہے پہاڑ کی طرف. ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے اترتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے جب قریب آتا ہے رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہلم یا راعی فصب من هذه السفرہ، اے راعی، اے چرواہے، آ جاؤ تم بھی تناول فرما لو. سفرہ رکھا ہوا ہے، دسترخوان بچ گیا ہے، کھانے کا جو بھی ہے انتظام، تم بھی آؤ نوش کر لو، کھا لو. چنانچہ جو ہے وہ جملہ سننے کے بعد ابھی راعی چرواہا دور تھا، اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں. غور کرنا چاہیے امت کو. چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، پہاڑ سے اتر رہا ہے، گرمی سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، اس گرمی کے عالم میں بکریاں چراتے ہوئے غلام کی حیثیت ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھا ہوا. عام دنوں کا نفلی روزہ، ہاں فرض روزہ نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ بھی روزے سے ہوتے. نفلی روزہ سفر میں تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس سے بھائی روزہ کیوں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت علی کا قول ہے تقوی کے تعلق سے، الخوف من الجلیل والقناعۃ بالقلیل اور والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. یہ 3-4 چیزیں ہیں حضرت علی سے صحیح منسوب. بہت سی بے بنیاد اور غلط باتیں حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا تو صحیح باتیں جو جناب محمد رسول اللہ کی ہیں وہ تھوڑا سا آگے تقدیم و تاخیر کر کے حضرت علی کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو کہ جناب محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، یا کچھ ایسی باتیں جو کسی دوسرے کی ہے حضرت علی نیچے ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ اس میں شیعت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ نعوذ باللہ ایک تفصیل ہے اس کی، نبیوں سے زیادہ مقام والے ان کی نظر.
ہماری نظر میں صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن نبی سے بڑھ کر علی بھی نہیں. یہ ایمان ہے ہمارا، یہی یقین ہے. گورچہ کتنے بھی عزت والے تھے، آل بیت میں سے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ سے افضل نہیں تھے. ہمارا یہ ایمان ہے. انہوں نے دھیرے سے جناب محمد رسول اللہ سے بھی افضل بیان کیا، اور دھیرے دھیرے جاتے ہیں تو اللہ کی خدائی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بیٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، اعاذنا اللہ منہ. تو خیر، حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، کیا ہے کہ تقوی کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا 4 چیزیں تقوی ہے. کیا ہے 4 چیزیں؟ کہ القناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو بھی نواز دیا بندے کو، تھوڑا زیادہ کم جیسا بھی، الحمدللہ. آج ہم اور آپ دیکھ لیں اس پر ہم فٹ ہیں کہ نہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ارے یار کچھ ہوا ہی نہیں، ارے میرا تو گھر بنا ہی نہیں، ارے میرا تو ایسا ہوا ہی نہیں، ارے میں تو یہ بھی چاہتا ہوں. انسان کی خواہشات اتنی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اور زندگی ختم ہو جائے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسے ایک احد پہاڑ سونے کا دیا جائے تو یہ دوسرے کا مطالبہ کرے. انسان ہے بہرحال. والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو بھی دیا ہے خاص طور سے تھوڑا، الحمدللہ، بس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیگروں سے اچھا بنایا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظر الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو تو اللہ کے شکر گزار بنو گے. اگر تم اپنے سے اوپروں کی طرف دیکھو گے، اس کے پاس تو یہ وہ تو اللہ کے ناشکرے بن جاؤ. یہ اصول فلسفہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے. القناعۃ بالقلیل والعمل بالتنزیل. امت غور کرے، حضرت علی کی بہت سی باتیں مانتی ہے، یہ بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ عمل بالتنزیل، جو شریعت بتائی گئی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، وہی شریعت پر امت عمل پیرا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھا جائے گا غور سے تو نہیں. کئی دلیلیں ہیں. ایک موٹی مثال بتا دو، تراویح کا معاملہ لیجیے. ماں عائشہ کی صحیح سند سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید ولا ینقص فی رمضان ولا غیرہ الی 11 رکعت. صحیح حدیث ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی تھی. تحقیق کریں کوئی بھی ایک صحیح سند نہیں ملتی ہے. الٹا حضرت عمر سے صحیح سند سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر نماز تراویح کے لیے لوگوں کو متعین کیا تھا، ایک کو امام بنایا تھا، اور امام بنانے کے بعد ان سے کہا تھا کہ بطور تراویح کے 8 رکعت پڑھانا. سنت کے مطابق اگر کہیں عمل ہونے لگے تو لوگ جو ہے نوٹس لکھ کر دیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب تک کہ صحیح ہوتا تھا اب غلط ہونے لگا، اب تک کہ کسی وجہ سے عملی طور حکمتاً نہیں ہوتا تھا، اب اگر حکمتاً ہونے لگا ہے تو آدمی کو اس میں بھی جو ہے برائی نظر آتی ہے. خط لکھ کے دیے ڈالے، نوٹس سے ڈالے جانے. بھائی صاحب اپنے ماحول کو تو جائزہ لیجیے، اپنے یہاں کا تو معاملہ صحیح کر لیجیے، اس کے بعد وہاں کا معاملہ حل کیجیے. وہاں کی بڑی فکر ہے، یہاں کی فکر نہیں. یہاں امت جو ہے پستی کے عالم میں جا رہی ہے، گمراہی میں پڑ رہی ہے، امت جو ہے بے عزت اور ذلیل ہو رہی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں. مسلمان کتنے بیجا جو ہے بلا جرم کے جو ہے صحبتوں کے پیچھے اور جو ہے جالیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کا کچھ احساس نہیں. وہاں کا بڑا احساس ہے. آدمی کو اپنے آس پاس کا پہلے جائزہ لینا چاہیے. خیر، والعمل بالتنزیل. اور اس کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والاستعداد لیوم الرحیل، آنے والے دن آخرت کی تیاری یہ امپورٹنٹ ہے. تو چنانچہ جو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا بھائی کیوں اتنے روزی گرمی میں، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں روزے سے ہو جبکہ تم غلام ہو، بکریاں چرا رہے ہو، دھوپ کا وقت ہے، پہاڑوں میں ہو. کہتا ہے، جواب دیتا ہے غلام کہ استعداد لیوم الرحیل، یہ آخرت کی تیاری ہے، خالی دنوں میں موقع ملا ہے تو نفلی روزہ رکھ رہے ہیں. آج ہم غور کریں، آزاد ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، امت اس کے باوجود بھی شریعت پر عمل پیرا نہیں. بہت سے بہانے تلاش کر کے معاملہ اپنے حساب کا نکالیے. خیر، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جو ہے نیک ہدایت دے، اللہ صحیح سمجھ دے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا بطور امتحان لینے کے وقت تو ختم ہو گئے، اشارت میں بتا دوں، بطور امتحان کے کہا کہ اے چرواہے، چلو ٹھیک ہے تم تو کھاؤ گے نہیں، روزے سے ہو، مجھے معلوم ہے روزے دار کھاتا پیتا نہیں ہے یہاں تک کہ مغرب ہو جائے. چنانچہ جو ہے
ان سے کہا کہ ایک کام کرو، اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری دے دو، بطور امتحان کے ہیں، ایگزام، آزمائش، جانچ پڑتال۔ اپنے ساتھیوں سے جملہ ملتا ہے، کہتے ہیں میں ان کا امتحان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بکری دے دو ریوڑ سے۔ بولے کیوں؟ بولے اتنا بڑا ریوڑ ہے۔ بولے آقا پوچھے گا تو اس سے کہنا ریوڑ ہے، اتنا بڑا گم ہوئی گا بکری، ریوڑ سے ایک دو بکری گم ہو جانے کا عام بات ہے، غائب ہو جانا، کہہ دینا۔ تو راعی چرواہا کہتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، بکریاں ہکالتے ہوئے ہانکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، تو چرواہا جواب دیتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے منہ پر زماں پر فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ کے جملے کو گزر، یہاں تک کہ آپ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ دوسرے دن پہنچنے کے بعد معلومات لیتے چرواہا کہاں رہتا ہے۔ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک غلام چرواہا روزے سے بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، بکری میں سے ایک ریوڑ میں سے ایک بکری نہیں دیتا ہے، کیونکہ گرچہ میرا مالک دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھے۔ آئین اللہ۔ دیگر دوسرے دن جاتے ہیں، معلومات لیتے کون سا غلام ہے، کس کے پاس کام کرتا ہے۔ غلام کو پہلے آزاد کرتے ہیں، اس مالک سے پورے ریوڑ کو لیتے ہیں اور بطور تحفہ اور ہدیے کے اس آزاد غلام کو دے دیتے ہیں۔ یہ تقوی کا دنیاوی انعام ہے۔ اخروی انعام اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی، کہ یہ جنت ہے اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، نورثھا للمتقین۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، اے امت کے لوگوں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو جلدی سے جلد۔ اور اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، روزے داروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ روزے داروں کے لیے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ریان نامی ایک جو جنت ہوگی، ایک گیٹ ہوگا جو صرف روزے داروں کے لیے متعین ہے۔ جتنے روزے دار ہیں اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں آ جاؤ آ جاؤ، ریان کھلا ہے۔ جتنے روزے دار داخل ہونا چاہیں گے سب ہو جائیں گے۔ جب روزے دار ختم تو ریان باب جنت بند ہو جائے گا اور کہا جائے گا یہ صرف روزے داروں کے لیے تھا، اعدت للمتقین۔ اور اس کے بعد اللہ نے تقوی کی جو صفات بیان کی ہے، کیا صفاتیں ہیں اختصار سے بتا دوں کہ جو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں، یہ متقی کی پہچان ہے۔ والعافین عن الناس، بدلہ نہیں لیتے، معاف، کوئی کتنا بھی ظلم زیادتی کرے معاف کر دے، اس کی ایک حد تک معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آگے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی دو صفات بیان کی ہے، انشاءاللہ جو ہے آئندہ موقع سے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص اور تقویٰ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی سے، خالی عبادت سے میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قوت اور طاقت عطا کرے تاکہ ہم اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکامات کی پاسداری میں، اللہ کے حکموں کو مزہ لانے میں، اللہ کے حکموں کو ماننے میں، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے میں اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اللہ کے فرما برداری کے اعتبار سے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح اور قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان ہند بھی جو ہے دشمنان اسلام کے نرغے میں پھنستے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان کی سازشوں میں ناکام اور نامراد بنا دے۔ اللہ جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی سازش کر رہا ہو، اللہ رب العالمین ان سازشوں میں انہیں ناکام و نامراد بنا دے اور اسلام کے لیے اس میں بھی جگہ بنا دے، مسلمانوں کے حق میں وہ بھی فائدہ مند کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہو اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔
اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلم.